چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حضرات صحابہ کرام، اولیاء کرام پرہیز کرتے تھے، احتیاط کرتے تھے، احتیاط کے ہر پہلو کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ ہم تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی عمومی طور پر ہم میں سے اکثر لوگوں کو کہ یہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے، یا اللہ کی اس میں رضا ہے اس عمل میں یا نہیں ہے۔ ہم برادری کو دیکھتے ہیں، کنبے اور قبیلے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ والے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی لحاظ رکھتے تھے اور خیال رکھتے تھے کہیں میرا یہ عمل اللہ کی ناراضی کا سبب تو نہیں بن رہا، اللہ کی محبوب کی ناراضی کا سبب تو نہیں بن رہا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نماز فجر، اللہ کے نبی کی اقتداء میں نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ نماز فجر ہوئی، جلدی جلدی چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے حضور نماز، نبی علیہ السلام کی حضور نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے تھے، حاضر خدمت ہوتے، خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے، خواب سنے جاتے، مسائل بیان کیا جاتے۔ لیکن ابو دجانہ ہیں، آئے فرض نماز آقا کی اقتداء میں ادا کی، فوراً چلے گئے۔ یہ معمول ایسا رہا، کسی نے یہ توجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی کہ یا رسول اللہ، ابو دجانہ آپ کے صحابی ہیں، نماز تو آپ کی اقتداء میں ادا کرتے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں فوراً چلے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو دجانہ سے معلوم تو کر لو۔ پھر ایک دن خود بلا لیا، فرمایا ابو دجانہ ادھر آ، بیٹھ ذرا۔ بیٹھ گئے، فرمایا ابو دجانہ اتنی کیا جلدی ہے، آپ ہماری مجلس میں نہیں بیٹھتے، کوئی تقاضا؟ کون سا تقاضا ہے؟ آپ فوراً چلے جاتے ہیں۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ہمسائے کے گھر کے اندر ایک درخت ہے، پھلدار ہے، وہ پھل دیتا ہے، آج کل اس پھل کا موسم ہے اور اس کی کچھ شاخیں میرے گھر کے اوپر ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، ہوا چلتی ہے تو وہ پھل میرے صحن میں گرتے ہیں اور وہ میرے لیے کہاں جائز ہیں؟ میرے ہمسائے کا درخت اور اس درخت کے پھل میرے لیے کہاں جائز ہے کہ میں ان کو استعمال کروں یا میرے بچے یا میرے اہل خانہ استعمال کریں؟ اے اللہ کے نبی، رات کو وہ پھل میرے صحن میں آ کر گرتا ہے، کچھ شاخیں جو میرے گھر کے اوپر ہیں ان کی وجہ سے میں صبح نماز ادا کرتا ہوں، پھر جلدی جلدی گھر جاتا ہوں تاکہ میرے معصوم بچے ابھی اٹھے نہ ہوں، ان کے اٹھنے سے پہلے میرے گھر کے صحن کے اندر اس پھل کا، ہمسائے کے درخت کے پھل جتنے بھی پڑے ہوتے ہیں میں سب کو جھاڑو دیتا ہوں، اکٹھا کرتا ہوں اور اس کے گھر کے صحن کے اندر ڈال دیتا ہوں تاکہ میرے گھر کے افراد میں سے کوئی بھی اس پھل کو استعمال نہ کر سکے کہ ہمارے لیے اس پھل کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہیں حضرات صحابہ، معمولی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہماری تو اس جانب نگاہ ہی نہیں جاتی۔ ہم تو گندم کے فصل کی جانب جا رہے ہوں، راستہ ہے، پگڈنڈی ہے، جاتے جاتے کسی کا سٹا اٹھا لیا، اس کو مسئلہ، دانے نکلے، کھا لیا، پتہ ہی نہیں کہ یہ جائز ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ سبزی والے کے پاس جاتے ہیں، گاجر اٹھا لی، بنا پوچھے گاجر اٹھا لی، مٹر اٹھا لیا اور کچھ اٹھا لیا جو دل چاہا، چنے وغیرہ کا موسم جب ہوتا ہے اٹھا لیتے ہیں لوگ۔ بیر لینے گئے، ایک بیر اٹھا لیا اس کی اجازت کے بغیر۔ تو میرے دوستو، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹی سی خیر کی وہ بھی اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، چھوٹا سا شر بدی کی ہے وہ بھی اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے، احتیاط کا پہلو اختیار نہیں کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہم ناجائز کاموں میں ملوث ہو جائیں۔ ورنہ یہ دیکھیں کہ حضرات صحابہ کرام، بالخصوص جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا حضرت ابو دجانہ کی احتیاط کا، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔